بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آپ کو حدیث کی اس کلاس میں نئے سرے سے ویلکم کہتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے، اور ہم جتنی دیر یہاں بیٹھتے ہیں قرآن اور حدیث کا سبق حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. عمدۃ الاحکام کے درس میں ہم اب تک تقریباً 15 احادیث پڑھ چکے ہیں. احادیث کے جو نمبر میری اس کتاب میں لگائے گئے ہیں اس کے مطابق ہم 15 احادیث پڑھ چکے ہیں. آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں نمبروں کا کچھ فرق ہو سکتا ہے، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آخری حدیث ہم نے جو پڑھی تھی وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک دن میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر چڑھا تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنی حاجت پوری کر رہے تھے اس طرح کہ مستقبل الشام مستقبل الکعبہ، کہ آپ کا رخ شام کی طرف تھا اور آپ کی پیٹھ کس طرف تھی؟ خانہ کعبہ کی طرف. ہم نے کہا تھا کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ بلڈنگز یا عمارتوں کے یا چار دیواری کے درمیان ہو تو وہاں پر وہ بیت اللہ کی طرف قضائے حاجت کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رخ بھی کر سکتا ہے اور اس کی طرف پیٹھ بھی کر سکتا ہے. یہ حدیث اسی بات کی دلیل ہے. ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف نہ رخ ہونا چاہیے قضائے حاجت کے دوران، اور نہ ہی بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے قضائے حاجت کے دوران. یہ کب ہے؟ یہ اس وقت جب کہ بندہ خالی میدان میں ہو، جہاں پر چار دیواری نہ ہو، عمارت نہ ہو، بلڈنگز نہ ہوں، یا آج کل جس طرح تعمیر شدہ باتھ روم ہوتے ہیں، واش روم. تو اگر خالی میدان میں ہو انسان تو وہاں پر بہرحال اس چیز کی پابندی کرنا ضروری ہے کہ اس کا رخ بیت اللہ کی طرف نہ ہو اور نہ ہی اس کی پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو. اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے آج کے سبق میں، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة. سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ قال، کہ انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے. یہاں پر ایک فائدہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ جب کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول روایت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جس طرح ہم کئی احادیث پڑھ چکے ہیں، تو اس حدیث کو قولی حدیث کہتے ہیں. اور جب کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل یا کوئی فعل روایت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اور اس کی کیفیت بیان کی، تو اس حدیث کو فعلی حدیث کہتے ہیں. قولی حدیث اور فعلی حدیث. حدیث کی 3 قسمیں ہیں: قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث. قولی حدیث سے مراد تو وہی، جس طرح میں نے پہلے کہا، وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد گرامی، آپ کی کوئی بات، آپ کی حدیث بیان کی جائے، صحابی یہ بیان کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا. فعلی حدیث سے مراد جس میں ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل یا آپ کے کسی فعل کو روایت کریں، اس کو بیان کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا. جس طرح کہ ہم اس سے پہلے ایک حدیث پڑھ چکے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس طرح عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضو کی کیفیت کے حوالے سے. دونوں حدیثیں وضو کی کیفیت کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا اور پھر پوری وضو کی کیفیت بیان کی. آپ نے اس طرح ہاتھ دھوئے، اس طرح کلی کی، اس طرح ناک میں پانی چڑھایا، ناک صاف کیا، چہرہ دھویا، دونوں بازو دھوئے، مسح کیا، دونوں پاؤں دھوئے. پوری کیفیت جو ہے اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی زبانی قولی ارشاد نہیں ہے، بلکہ آپ کا فعل بیان کیا گیا ہے.
اور ایک حدیث ہوتی ہے تقریری حدیث۔ تقریری حدیث سے مراد کیا ہے؟ تقریری حدیث سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو کسی صحابی کے ذریعے، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیں، آپ نہ اس کو منع کریں اور نہ آپ اس کے بارے میں کوئی اور ارشاد فرمائیں، خاموشی اختیار کر لیں، تو نبی کی خاموشی جو ہوتی ہے وہ اس عمل کے جواز کی دلیل ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ عمل جو کوئی صحابی کر رہا ہے یا کوئی بھی بندہ وہ عمل کر رہا ہے اور نبی اس کو دیکھ رہا ہے، نبی کے سامنے وہ عمل ہو رہا ہے اور نبی اس پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ہے وہ عمل۔ ورنہ اگر وہ کام یا وہ عمل یا وہ فعل اگر غلط ہوتا اللہ کی نظر میں یا شریعت کی نظر میں، تو نبی کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی، نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی غلط کام کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے، اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ اس پر خاموشی اختیار کر لیں۔ ایسا نبی کے لیے، نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں کہ کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی ہو، تو اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما کر اس پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی، اس پر اپنی خوشی کا اظہار کر دیا۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ جو نماز ہے یہ کون سی نماز ہے؟ کیا تم نے فجر کی نماز 2 مرتبہ پڑھی ہے، ایک مرتبہ ہمارے پیچھے جماعت کے ساتھ اور ایک مرتبہ اکیلے پڑھی ہے؟ تو صحابی نے وضاحت کی، اللہ کے رسول نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے فجر کی نماز تو آپ کے پیچھے ہی پڑھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو پہلی سنتیں تھیں وہ میں بعد میں پڑھ رہا ہوں۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے غلط کام کیا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے صحیح کیا ہے۔ یہ جو خاموشی ہے اس پر، یہ کس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل صحابی کا درست تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اگر کوئی شخص پہلے سنتیں نہ پڑھ سکا ہو تو بعد میں فوراً بعد پڑھ سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل اس طرح کرنا جائز ہے، اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ فعلی حدیث ہے۔ اس حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ کے گھر پہ چڑھ کر میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں، آپ قضائے حاجت کر رہے ہیں اور آپ کا رخ جو ہے وہ شام کی طرف اور آپ کی پیٹھ کعبہ کی طرف، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قولی حدیث کہتے ہیں یا فعلی یا تقریری؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں، کیونکہ ایک فعل اور ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس حدیث میں جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی فعلی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے، فاحمل انا وغلام نحوی، تو اٹھاتا تھا میں، احمل میں اٹھاتا، انا میں، وغلام نحوی اور میرے جیسا ایک اور غلام، ایک اور نوجوان، غلام کا معنی نوجوان ہے، نحوی میرے جیسا، یعنی میرا ہم عمر ایک اور نوجوان جو میرا ہم عمر ہوتا، وہ اور میں ہم دونوں مل کر کیا کرتے تھے، ایک اداوۃ من ماء، پانی کے ایک برتن اٹھا کر کے لے جاتے تھے، وہ برتن جس میں پانی بھرا ہوتا وہ ہم لے کر جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک تو یہ برتن پانی کا جس کو لوٹا کہہ لیں یا کوئی اور برتن کہہ لیں جس میں پانی بھرا ہوتا، دوسرا کیا، وعنزۃ، اور ایک برچھی بھی، برچھی کہہ لیں یا نیزہ کہہ لیں، زمین میں گاڑنے کے لیے، 2 چیزیں ہم لے کر کے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہاں پر؟ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت پوری کرتے، بیت الخلاء، یا جہاں پر آپ نے یہ حاجت پوری کی کسی کھلی جگہ پر۔ پھر آپ کیا کرتے تھے ان دونوں چیزوں کے ساتھ؟ فیستنجی بالماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے۔ العنزۃ الحربۃ الصغیرہ، العنزہ کا معنی انہوں نے بیان کیا ہے کہ العنزہ سے مراد چھوٹی برچھی۔ اب دیکھیں
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمل بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح جاتے تھے کسی جگہ پر قضاء حاجت کرنے کے لیے، تو میں اور ایک اور میرے جیسا نوجوان ہم دونوں جاتے تھے آپ کے پاس دو چیزیں لے کر، پانی لے کر اور اسی طرح ایک برچی یا ایک نیزہ لے کر۔ پانی تو ظاہر ہے استنجا کرنے کے لیے ہوتا، اور برچی کس لیے لے جاتے تھے؟ برچی یا نیزہ اس لیے لے جاتے تھے کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زمین میں گاڑ کر اس پر کوئی کپڑا وغیرہ لٹکا کے آپ اس کی اوٹ میں قضاء حاجت کریں اور استنجا وغیرہ کریں اس کے پردے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب باہر چلے جاتے تھے، اور اکثر و بیشتر یہی ہوتا تھا اس زمانے میں کہ لوگ جو ہے وہ باہر کھلے میدان میں نکل جاتے تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کی اوٹ میں یا کسی دیوار کی اوٹ میں اپنی حاجت پوری کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی چیز بیان کر رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو چیزیں لے کر کے جاتے تھے، پانی بھی استنجا کرنے کے لیے اور کوئی برچھی یا نیزہ لے کر کے جاتے تھے تاکہ آپ زمین پر گاڑ لیں اور اس پر کوئی کپڑا وغیرہ لٹکا کے آپ اس کے پردے میں اس کی اوٹ میں اپنی حاجت پوری کر لیں اور استنجا کر لیں۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے دو تین مسائل اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے باہر کسی کھلی جگہ پہ جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ دوسرا یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ استنجا کرنے کے لیے اور اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کسی کا تعاون لیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے حاجت پوری کرنے کے لیے اور استنجا وغیرہ کرنے کے لیے آپ نے تعاون حاصل کیا اپنے بعض صحابہ کرام سے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، تو وہ اس طرح خدمت کی ایک شکل بیان کر رہے ہیں کہ میں پانی لے جاتا تھا اور اس طرح یہ برچھی لے کر کے جاتا تھا۔ تو اس سلسلے میں تعاون اگر لینا پڑے کسی سے تو تعاون بھی لیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز معلوم ہوتی ہے کہ پردہ کرنا چاہیے، اور کھلے میدان میں اس طرح بالکل بغیر کسی پردے اور بغیر کسی اوڑھ کے انسان اپنے کپڑے اٹھا کر کے بیٹھ جائے حاجت پوری کرنے کے لیے، درست نہیں۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا شاید، ہم یہاں پر تو خیر یہ ایسی چیز نہیں ہے، لیکن پاکستان اور ہندوستان میں آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل کھلے عام، مثلا بسوں کا کوئی اڈا ہے یا عام جو پبلک پلیس ہے، تو وہاں پر وہ جناب بیٹھ کر کے اپنے کپڑے اٹھا کر کے حاجت پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خلاف ادب ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ بڑی معیوب ہے، عیب ہے اس میں، لہذا اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قضاء حاجت سے متعلق جو بعض آداب ہیں ان آداب کو بیان کیا گیا ہے، لہذا ان آداب کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کی شرح میں بعض مفسرین نے اور محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی برچھی یا نیزہ لے جایا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برچھی کے ذریعے یا نیزے کے ذریعے سخت زمین کو اس کے اندر کھدائی کر کے اس کو نرم کر لیں اور پھر وہاں پر اپنی حاجت پوری کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر زمین سخت ہو اور اس پر پیشاب گرے گا تو ظاہر ہے کہ اس سے چھینٹے اڑیں گے اور انسان کا جسم ناپاک ہوگا اور اس کا لباس ناپاک ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برچی یا اس نیزے کے ذریعے سخت زمین کو کھود لیتے تھے اور پھر اس کو نرم کر کے نرم زمین پر اپنی حاجت پوری کرتے تھے، تاکہ اس سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں اور آپ کا لباس جو ہے وہ ناپاک نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ یہ حدیث واضح ہے یا اس میں کوئی اشکال ہے؟ اگر کسی کو کوئی اشکال ہو اس حدیث کے بارے میں تو سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، یہ کلاس جو ہے یہ اسی چیز کا نام ہے کہ دوران سبق بھی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا کوئی لفظ جو ہے وہ واضح نہ ہو تو اس کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی حدیث عن ابی قتادہ الحارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء۔ سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ۔ حضرت ابو قتادہ الحارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب صحابی یوں کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو وہ حدیث کون سی ہوتی ہے؟ قولی حدیث ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ نہ پکڑے جب وہ پیشاب کر رہا ہو۔ یہ پہلا حکم، پہلی چیز جس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یمسکن احدکم، تم میں سے کوئی بھی نہ پکڑے۔ اور یہاں یہ بات اس بات پر توجہ کیجیے گا کہ لا یمسکن، اس کے آخر میں جو نون ہے، اس کے آخر میں نون ہے، اس کو نون مشدد کہتے ہیں۔ یہ نون مشدد جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، عربی زبان میں نون مشدد تاکید کے لیے آتا ہے۔ اگر صرف ہوتا نا کہ لا یمسک، نہ پکڑے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، لا یمسک اگر ہوتا، نون نہ ہوتا، تو اس کا معنی کیا ہوتا کہ تم میں سے کوئی شخص نہ پکڑے۔ لا یمسک کرنا جو ہے، اس میں نون جو مشدد ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ قطعا نہ پکڑے، ہرگز نہ پکڑے، یعنی اس میں تاکید آ گئی۔ اس نہیں میں جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، اس میں گویا آپ نے تاکید کر دی، ہرگز نہیں پکڑنا ہے، بالکل نہیں کرنا ہے، قطعا نہیں ایسے کرنا ہے۔ یہ اردو زبان میں بھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی یہ پانی نہیں پینا، ایک یہ انداز ہے کہ پانی نہیں پی سکتے، دوسرا انداز ہے کہ قطعا نہیں پی سکتے ہیں، ہرگز نہیں پی سکتے ہیں، بالکل نہیں پی سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ تاکید ہے اس میں۔ تو عربی زبان میں بھی یہی انداز ہے، لا یمسکن، ہرگز نہ پکڑے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ذکرہ، اپنے ذکر کو، اپنی شرمگاہ کو، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، وہو یبول، جب وہ پیشاب کر رہا ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دوران قضاء حاجت انسان اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں پکڑ سکتا، اس لیے کہ دائیں ہاتھ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ پاکیزہ کاموں کے لیے ہوتا ہے، اچھے کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا یہ دائیں ہاتھ کو پاکیزہ اور اچھے کاموں کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ناپاک اور جو پلید چیزیں ہوتی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ تو پہلی تو یہ وہ چیز ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ دوسری چیز فرمایا وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، اور کوئی بھی شخص بیت الخلاء میں جانے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہ کرے۔ ایک تو قضاء حاجت کے دوران ویسے ہی استنجا مقصود نہیں، ویسے ہی اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو نہ پکڑے، ایک تو اس سے منع کر دیا۔ دوسرا وَلَا يَتَمَسَّحْ، نہ استنجا کرے، من الخلاء، بیت الخلاء میں جانے کے بعد، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، گویا دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا بھی ممنوع ٹھہرا۔ یہ دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، اور نہ وہ سانس لے، فی الْإِنَاء، برتن کے اندر، برتن کے اندر ہی وہ سانس نہ لے۔ مطلب یہ کہ کوئی مشروب پی رہا ہو، پانی ہے، دودھ ہے، کوئی دوسرا مشروب ہے، اس کو پیتے ہوئے وہ اپنے اسی برتن کے اندر ہی سانس نہ لے، بلکہ جب سانس لینے ہے تو اپنے برتن کو، گلاس یا کپ یا جو بھی چیز ہے، اس کو اپنے منہ سے الگ کر لے اور پھر سانس لے، برتن کے اندر ہی اپنے منہ کے ساتھ لگائے ہوئے۔ جس طرح کے بچے اس طرح کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ہی بار وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہے برتن میں وہ اپنے پیٹ میں اونڈیل دیں، اس کو پی لیں، تو ان کو درمیان میں سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو برتن کے اندر ہی سانس لے لیتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آداب ہیں، یہ اسلامی آداب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، کھانے پینے کے آداب اور اسی طرح قضاء حاجت کے آداب۔ ان آداب کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ لا يتنفس فی الاناء، تو برتن میں سانس لینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ سانس لینا ہو تو اپنے اس برتن کو اپنے منہ سے الگ کر کے سانس لیں اور پھر اس کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کوئی بھی چیز پیتے تھے، کوئی مشروب آپ تناول کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو اپنے منہ سے الگ کر کے 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ تو یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں سے منع فرمایا ہے۔ ایک تو دوران قضاء حاجت اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں پکڑ سکتے، اور دوسرا یہ کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ کوئی مشروب پیتے ہوئے برتن کے اندر ہی سانس نہیں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان
وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ اس حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، دو قبروں کے پاس سے، دو قبریں تھیں ان کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ تو جب آپ گزر رہے تھے ان دو قبروں کے پاس سے، فقال، تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو یقینی طور پر عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہاں پھر وہی اسلوب ہے کہ ان، یہاں لفظ ان جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، جس کا معنی ہم اردو میں کرتے ہیں بے شک، یقیناً۔ انہما، ایک تو اس میں ان کی تاکید ہے، اور دوسرا لا يعذبان، انہما يعذبان نہیں کہا بلکہ انہما لا يعذبان کہا۔ لام جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، جس طرح کہ نون مشدد جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، جس طرح پچھلی حدیث میں ہم نے بتایا ہے۔ اسی طرح لام جو ہے جب کسی فعل پر لام آتا ہے، فعل مضارع پر جب لام آتا ہے تو وہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے۔ تو یہاں دو تاکیدیں ہیں، انہما لا يعذبان، کہ ان دونوں کو، یعنی جو دونوں لوگ ان دو قبروں کے اندر دفن ہیں، ان دونوں کو یقینی طور پر عذاب دیا جا رہا ہے، یقینی طور پر، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دو تاکیدیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا وما يعذبان في كبير، ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ عذاب تو دیا جا رہا ہے یقینی طور پر، شک و شبہ نہیں، لیکن ما يعذبان في كبير، ان کو بظاہر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ما يعذبان في كبير، اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اپنے خیال کے مطابق جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، ان کے اپنے خیال کے مطابق ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، حالانکہ در حقیقت وہ دونوں گناہ بڑے ہیں۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ما يعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں قبر والوں کو کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے گمان کے مطابق یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن اگرچہ ان کے اپنے گمان کے مطابق ان کو کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، لیکن حقیقت میں ان کو کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ جن دو گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب دیا جا رہا ہے وہ بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، لیکن ان کے اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھتے تھے کہ یہ کون سے گناہ ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ تو ان کے اپنے خیال کے مطابق، ان کے اپنے نظریے کے مطابق ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گناہوں کی وضاحت فرما دی کہ یہ دونوں گناہ کون سے تھے جن کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا۔ اور آپ یہاں پر ایک بات نوٹ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان دو قبر والوں کو جو عذاب دیا جا رہا تھا اس کی نشاندہی تو کر دی اور گناہ بھی بتلا دیا، اور آگے وہ ذکر آ رہا ہے کہ وہ گناہ کون سے ہیں دو، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قبروں کے اندر فلاں فلاں شخص ہے، کہ اس قبر کے اندر فلاں ہے جس کا نام یہ ہے، اور اس قبر کے اندر فلاں ہے اور اس کا نام یہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کیا۔ کیوں ایسا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پردہ پوشی کرنا چاہا، گناہ تو بتلا دیا، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا اس گناہ سے بچانا مقصود ہے، یا بچنے کی ترغیب دلانے کی بھی آپ نے ان گناہوں سے بچنا ہے، اور ان کی شخصیت سے پردہ اٹھانا تو مقصود ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ دو فلاں لوگ ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اصل میں صرف گناہوں کے بارے میں بتلانا تھا، ان دو شخصیات کے بارے میں بتلانا مقصود نہیں تھا، ان سے پردہ ہٹانا مقصود نہیں تھا کہ ان سے پردہ اٹھا دیا جاتا، نہیں، آپ نے پردہ پوشی کی۔ اور یہی ہونا چاہیے، انسان کو اپنے مسلمان بھائی پر پردہ پوشی کرنی چاہیے، پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص مسلمان پر پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے گناہ، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبر والوں کے جن دو گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ کیا ہیں؟ فرمایا اما احدہما، رہا ان دونوں میں سے ایک،
فکان لا یستتر من البول، تو وہ نہیں بچتا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے، پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کی چھینٹوں سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ واما الآخر، رہا دوسرا شخص، فکان یمشی بالنمیمہ، تو وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، چغلی کے ساتھ وہ چلتا تھا کہ ایک آدمی کی بات کو دوسرے تک پہنچاتا اور اس کی بات کو اس تک پہنچاتا، دونوں کو لڑانے کے لیے، اسی کو چغل خوری کہتے ہیں۔ چغلی کرتا تھا دو مسلمان بھائیوں کو لڑانے کے لیے، ان کے درمیان بغض اور عداوت اور دشمنی کے جذبات پیدا کرنے کے لیے وہ دونوں کے درمیان چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گناہوں کی وضاحت فرما دی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دونوں گناہ ہیں، ان دونوں گناہوں کی بنا پر قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے۔ لہذا ان دونوں گناہوں سے بچنا چاہیے، ایک تو پیشاب کے چھینٹوں اور اس کے قطروں سے بچنا چاہیے، اپنے کپڑوں کو بچانا چاہیے اور اپنے جسم کو بھی بچانا چاہیے۔ اور جس طرح لوگ لاپرواہی کرتے ہیں خصوصاً اپنی حاجت کو پورا کرتے ہوئے، عموماً آپ نے پبلک پلیسز پہ دیکھا ہوگا کہ لوگ بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں اور اس کے بعد استنجا بھی نہیں کرتے ہیں، اور ان کے کپڑے یقینی طور پر پلید اور ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جو عذاب قبر کا سبب بنے گا، جس کی بنا پر انسان کو قبر کا عذاب جو ہے وہ سہنا پڑے گا، اس میں اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو گناہ ہے وہ چغل خوری کرنا، جس طرح کہ آج کل بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، دو بھائیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ان میں ایک کی بات دوسرے تک اور دوسرے کی بات اس پہلے شخص تک پہنچاتے ہیں، دونوں کو لڑانے کے لیے۔ چغل خوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، لا يدخل الجنت نمام، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جو نمام ہو، بہت زیادہ چغل خوری کیا کرتا ہو۔ بہت زیادہ چغل خوری کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا یقینی طور پر۔ قبر میں تو اس کو عذاب دیا ہی جائے گا، جس طرح اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ قیامت کے دن بھی اس کو جہنم کے عذاب میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا کرتا تھا، اور آج اس طرح کے کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں وہ گناہ ہیں جن کی نشاندہی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی نوٹ کریں آپ کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان دو قبروں کے اندر جو لوگ ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس میں تردید ہے ان لوگوں کی جو لوگ یہ ماننے سے قاصر ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں عذاب قبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ عذاب قبر کے جو انکاری لوگ ہیں، اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں عذاب قبر کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹی کہانیاں ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ عذاب قبر کی حقانیت جو ہے یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس عذاب کا ذکر کیا، یہ عذاب قبر کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آل فرعون کے متعلق، یعنی فرعون کی جو قوم تھی، جو فرعون کی ربوبیت کو مانتی تھی اور فرعون کو رب تسلیم کرتی تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، کہ یہ جو آل فرعون ہیں ان کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح بھی اور شام بھی۔ کہاں پر پیش کیا جاتا ہے آپ بتلائیں؟ قبر میں، ان کو قبر میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کو داخل کر دیں، فرشتوں کو اللہ کہے گا آل فرعون کو داخل کر دو، کہاں؟ اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں، سخت ترین عذاب میں ان کو داخل کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کا عذاب ایک دوسری چیز ہے، اور وہ عذاب جس میں یہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، وہ عذاب جو ان پر صبح شام پیش کیا جاتا ہے وہ دوسری چیز ہے۔ یہ دونوں الگ الگ عذاب ہیں۔ تو صبح شام جو عذاب ان کو دیا جا رہا ہے وہ کون سا عذاب ہے؟ قبر کا عذاب۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، لہذا اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی ہے سورۃ طور کے آخر میں، سورۃ طور کے آخر میں ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جو کہ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے ایک اور عذاب ہے
دون ذالک، وہ قیامت کے دن آنے سے پہلے، وہ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن آنے سے پہلے جو عذاب ہے ظالموں کے لیے وہ کون سا ہے؟ وہ قبر کا عذاب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ دونوں آیات قرآن مجید کے اور یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور احادیث بھی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو قبر والوں کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے؟ نہیں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، آپ کہیں، کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہیں، آپ اعلان کریں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں، میں غیب کو نہیں جانتا ہوں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اور ایک اور جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے حد ہی کر دی، اللہ فرماتے ہیں، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کوئی بھی غیب نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس اسلوب کے بعد بھی کوئی شک و شبہ رہ جاتا ہے، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کے بعد بھی کوئی ابہام رہ جاتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کے پاس بھی ہے؟ نہیں، کوئی ابہام نہیں رہتا ہے، بالکل شک و شبہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب ہے تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، اپنی زبان مبارک سے کوئی بات اپنی خواہش کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہوتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ اس وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے متعلق کوئی ایسی بات، کوئی ایک لفظ بھی اپنی زبان مبارک سے نہیں نکالتے تھے جو کہ وحی کے خلاف ہو۔ وحی کے مطابق ہی ایک ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے متعلق بولتے تھے، اپنی زبان سے نکالتے تھے۔ لہٰذا یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ انہما لا يعذبان، کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ ان میں سے ایک جو ہے اس کا گناہ یہ تھا اور دوسرے کا گناہ یہ تھا، تو یہ کس بنا پر تھا؟ ما ينطق عن الهوى، خواہش نفس کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ کی وحی تھی۔ اللہ کی وحی کے مطابق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کا گناہ یہ ہے۔ اب آگے چلیں، اس کے بعد فرماتے ہیں فأخذ جریدہ، جب آپ نے دونوں کے گناہ بیان کر دیے، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ فأخذ جریدۃ رطبہ، آپ نے پکڑا ایک تر و تازہ چھڑی کو، جریدہ کہتے ہیں چھڑی کو، رطبہ تر و تازہ چھڑی کو پکڑا، فشقھا نصفین، اس کو آپ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، دو حصوں میں اس کو توڑ کر اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ فغرز فی کل قبر واحدہ، چنانچہ ان دو قبروں میں سے ہر ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی کا ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک ٹکڑا ایک قبر میں گاڑا اور دوسرا جو ٹکڑا تھا وہ دوسری قبر میں گاڑ دیا۔ فقالو، اب صحابہ کرام نے یہ جو چیز دیکھی، یہ عمل دیکھا، اس پر خاموش نہیں رہ سکے۔ ایک عجیب سا عمل دیکھا نا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک کا گناہ یہ، دوسرے کا گناہ یہ، وضاحت ہو گئی۔ لیکن یہ جو آپ نے عمل کیا ہے کہ چھڑی پکڑی، اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، پھر ایک ٹکڑا ایک قبر میں، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر میں گاڑ دیا، یہ ایک عجیب سا عمل تھا۔ صحابہ کرام خاموش نہیں رہ سکے۔ کیا کہا صحابہ کرام نے؟ فقالوا یا رسول اللہ لما فعلت هذا، اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ قال
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، شاید ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے جب تک یہ چھڑی کے دونوں ٹکڑے خشک نہیں ہوتے، جب تک یہ سوکھ نہیں جاتے، اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ایک نبی بھی تھے، ایک مربی بھی تھے، ایک معلم بھی تھے، اور آپ اپنی امت کے لیے مشفق اور مہربان بھی تھے، مشفق اور مہربان بھی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے امتی ہی تھے، تو اپنی امتیوں کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھنے کے بعد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خاموشی سے آپ وہاں سے گزر جاتے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے مشفق اور بڑے ہی مہربان تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک چھڑی لی اور اس کو تر و تازہ چھڑی تھی، اس کو دو ٹکڑوں میں کرنے کے بعد وہ دونوں ٹکڑے دونوں قبروں پر گاڑ دیے، اور آپ نے حکمت بیان فرما دی کہ جب تک یہ اس طرح رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے، اس وقت تک شاید اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی انسان، آپ کے امتیوں میں سے کوئی بھی امتی، کیا اس طرح کا عمل آج کر سکتا ہے؟ اس طرح کا عمل کہ کوئی تر و تازہ چھڑی لیں اور قبر پہ گاڑ دیں، کوئی بندہ اس طرح کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو وہ ہر امتی کر سکتا ہے۔ اس کا سادہ سا جواب یہی ہے، لیکن اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ کون بتائے گا؟ آپ میں سے کوئی صاحب؟ جی، خاص ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جی، ہاں، یہ اصل بات ہے۔ یہ اصل بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیا مجھے اور آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کسی قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کسی کو نہیں پتہ چل سکتا ہے، چاہے کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی امام کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بزرگ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا صالح کیوں نہ ہو، کسی بھی انسان کو یہ پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا۔ اس بارے میں کوئی بھی پکی خبر کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے، یقینی خبر کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے۔ لہذا جب یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا ہے، دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ ان کے عذاب میں تخفیف کرنے کے لیے کیا۔ جب مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو ہم اس کے عذاب میں تخفیف کے لیے ایسا عمل کیوں کریں گے؟ جب یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو یہ عمل کیوں کریں گے ہم؟ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ یہ بات درست ہے آپ کی کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ خاص ہونے کی دلیل کیا ہے؟ خاص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی، لہذا وحی کے مطابق، وحی کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو آپ نے ان کے عذاب کی تخفیف کے لیے ایک عمل کیا۔ لیکن مجھے اور آپ کو تو اس کا پتہ ہی نہیں چل سکتا ہے، کسی بھی انسان کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا ہے، تو یہ عمل جو ہے وہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں کام ہیں، پیشاب کے چھینٹوں اور قطروں سے نہ بچنا اور چغل خوری کرنا، یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جو عذاب قبر کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے، چونکہ یہ آپ دیکھیں نا، یہ کون سا باب ہے؟ باب دخول الخلاء والاستطابہ۔ جس باب میں اس حدیث کو لایا گیا ہے وہ باب ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے اور استنجا کرنے کی آداب کے متعلق۔ تو اس حدیث کا اس باب سے تعلق کیا ہے؟ یہی تعلق ہے کہ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جائیں تو پھر بول و براز سے اپنے دامن کو اور اپنے لباس کو اچھی طرح سے بچائیں۔ بول و براز سے، پیشاب پخانے سے اپنے دامن کو اور اپنے لباس کو بچائیں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے، جو جگہیں ہیں جہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو تو پاک کرنا ہی ہوتا ہے استنجے کے ذریعے، پانی وغیرہ کے ذریعے۔ تو میرے خیال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں آپ۔ ہاں جی۔
ہاں اس کا تعلق تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ پہلی جو دو چیزیں ہیں ان کا تعلق تو قضاء حاجت کے آداب کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو حدیث کا آخری جو ٹکڑا ہے کہ لا یتنفس فی الاناء، کہ کوئی شخص برتن میں سانس نہ لے، تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، قضاء حاجت کے آداب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جو لوگ ہوتے تو ان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے آپ بعض اضافی احکامات جو ہیں وہ آپ ذکر کر دیا کرتے تھے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ جو سمندر کا پانی ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ نے کیا فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ یہ پانی پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ حالانکہ سوال صرف پانی کی طہارت کے متعلق تھا، لیکن جواب میں کیا تھا کہ اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے۔ تو بعض اوقات سامعین کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض احکامات جو ہیں وہ اضافی طور پر ذکر کر دیا کرتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر، اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ نماز کے بعد درس تفسیر کے لیے